لباس میں جب اس زمین پر بھیجا ہے تو کرامتوں کا ظہور ہونا شروع ہو گیا. پورا بغداد آپ کے در دولت پر آ گیا. آپ کی ماں نے کہا کہ میرے بچے نے ابھی دودھ نہیں پیا ہے. تمام لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, چاند یہاں سے مل گیا ہے کہ چاند نکل آیا ہے, لہٰذا روزہ رکھنا ہے. اور یہ جانتے ہو سب کیوں ہوتا ہے؟ سرکار غوث پاک کا آپ قصیدہ غوثیہ اٹھا کر دیکھیں. قصیدہ غوثیہ کے اندر سرکار غوث پاک خود ارشاد فرماتے ہیں. کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا زمانہ نہیں, کوئی ایسا مہینہ نہیں, کوئی ایسا چاند نہیں جو چاند نکلنے سے پہلے میری بارگاہ میں آ کر حاضری نہ دیتا ہو. کوئی مہینہ ایسا مہینہ نہیں ہے جو مہینہ میری بارگاہ میں آنے سے پہلے حاضری نہ دیتا ہو. کوئی سورج ایسا سورج نہیں ہے جو نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے میری بارگاہ میں نہ آتا ہو, بلکہ مہینے کی ابتدا ہوتی ہے تو پہلے مجھ سے اجازت لیتا ہے, مہینے کی انتہا ہوتی ہے تو وہ میری بارگاہ میں آتا ہے. اب وہ ربیع الاول ہو یا کوئی اور مہینہ ہو, ہر مہینہ سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آتا ہے. اور غوث جو ہوا کرتا ہے, جو قطب ہوا کرتا ہے, اس کا حال یہی ہوتا ہے کہ پورا زمانہ اور پوری قدرت اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کو دے دیتا ہے اور پوری کائنات کو اس کے تابع فرما دیا کرتا ہے. اب جسے ولایت ملے گی, جسے عروج ملے گا, جسے تقویٰ ملے گا, وہ تمام کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت کے قطب کے پاس جائے, وقت کے غوث کے پاس جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم کو ایسا نہیں کسی زمانے کے لیے قطب بنایا ہو, کسی زمانے کے لیے غوث بنایا ہو, نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس خاص بندے عبد القادر کو پوری کائنات کے لیے غوث اعظم بنا کر بھیجا ہے. روئے زمین پر جہاں جتنے لوگ بھی پیدا ہوں گے وہ آپ کے فیضان سے سرفراز ہوتے ہوئے نظر آئیں. تو یہ شان ہے حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مادر ذات ولی بنایا, ولی بنا کر بھیجا. اب ولی بنا کر بھیجنے میں آپ یہ نہ سمجھے کہ صرف ولی ہی بنا کر بھیجا ہے. جو ولی ہوتا ہے وہ عالم بھی ہوتا ہے. تو آپ مادر ذات ولی بھی ہیں. اللہ رب العزت ولایت دینے سے پہلے علم دیتا ہے, تو پہلے ولایت دی, اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا. تو آپ مادر ذات ولی بھی ہیں اور مادر ذات عالم دین بھی ہیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی سرزمین پر ہیں. یہ آپ کی پہلی کرامت تھی ولادت کے بعد. اچھا یار کل ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ ولی یا غوث پیدا ہونے کے لیے کرنا کیا پڑتا ہے؟ کب غوث پیدا ہوتا ہے, کب ولی پیدا ہوا کرتا ہے؟ آج ہم زمانے پہ نظر ڈالتے تو ہمیں غوث نظر نہیں آتا, ولی نظر نہیں آتا. یہ بات سمجھنے کے لیے میں تھوڑا ماضی میں جاننا چاہتا ہوں. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کی اگر ہم زندگی دیکھیں تو ہمیں کیا پتا چلے گا؟ آپ کے والد گرامی حضرت سیدنا ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد ہیں. بڑا مشہور واقعہ ہے آپ کا. یہ واقعہ ہم نے تقریروں میں سنا ہے, یہ واقعہ ہم نے قوالی کے ذریعے بھی سنا ہوگا کہ ایک سیب ہے جو نہر سے بہتا ہوا جا رہا تھا. شدت کی بھوک لگی تھی, سیب کو دیکھا تو سوچا کہ اس سیب کے ذریعے میں اپنی بھوک کو بجھا لوں. سیب اٹھایا, شرعی اعتبار سے اسے کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا, اس لیے کہ وہ بہتا ہوا جا رہا ہے. آپ نے اٹھایا, اسے کھا لیا. کھانے کے بعد یہ دل میں خیال آیا, اسی کو تصوف کہتے ہیں, جو اعلیٰ معیار کا تصوف رہتا ہے, اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے. کھانے کے بعد یہ خیال آیا کہ یہ نہ جانے کس کا ہوگا جو میں نے کھا لیا ہے. کہاں سے بہتا ہوا آیا کہ
کون اس کا مالک ہے، اس کی اجازت کے بغیر ہی کھا لیا میں نے، لہذا اس کی معافی کرا لی جائے، سیب کے مالک سے اسے کچھ اس سیب کا اجر دے دیا جائے، اس کا بدلہ کچھ دے دیا جائے، اس کی رقم دے دی جائے۔ اب جدھر سے وہ بہتا ہوا آ رہا ہے، آپ ادھر تیز تیز قدموں سے چلنے لگے، آپ کے بالوں کے لگا تیز تیز قدموں سے چلنے لگے۔ دل میں یہ خیال تھا ہمارا جو سسٹم ہے، جو ہاضمے کا سسٹم اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، کوئی بھی چیز ہم کھائیں وہ فوراً ہضم نہیں ہوتی، جو ہماری پاچن کریا کام کرتی ہے اسے کوئی بھی چیز ہضم کرنے میں تقریباً 5 سے 6 گھنٹے لگتے ہیں، اور کوئی زیادہ سخت چیز آ جائے تو اسے زیادہ وقت بھی لگتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک وقت کا کھانا انسان کھاتا ہے، دوسرے وقت کے کھانے میں کم سے کم 6 گھنٹے 7 گھنٹے کا وقفہ لیتا ہے، کیونکہ اتنی دیر میں ہماری پاچن کریا اچھی طریقے سے کام کرتی ہے۔ جو چیز ہمارے جسم میں لگنے کو ہے وہ خون بنا کے اس چیز کا خون بنا دیتی ہے وہ، اور جو فضلات ہوا کرتے ہیں انہیں الگ سائڈ میں نیچے نکال دیتے ہیں۔ یہ کام پاچن کریا کا ہوتا ہے، اور جو 6 سے 7 گھنٹے میں مکمل طور سے کام کیا جاتا ہے۔ اب وہ سیب کھا لیا آپ نے، دل میں خیال یہ ہے کہ جتنی دیر میں وہ سیب ہضم ہو کر میرے خون میں شامل ہو، دیکھیں تقوی کا عالم یہ ہوتا ہے بزرگوں کے، آپ کے دل میں خیال یہ تھا کہ جب تک وہ سیب میرے جسم کے اندر چلا گیا ہے فوراً تو ہضم نہیں ہوا کہ وہ پیٹ کے اندر موجود ہے، ابھی اس پر کام چل رہا ہے، مشین اس اپنا کام کر رہی ہے، اتنی دیر میں کہ وہ سیب ہضم ہو کر خون کی شکل اختیار کر لے، اس سے پہلے یہ سیب معاف کرا لیا جائے، اس سے پہلے اس سیب کی معافی ہو جانا چاہیے۔ تیز تیز قدموں سے چلنے لگے، کافی مسافت طے کرنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک باغ ہے، جس باغ کے کچھ درخت اسی جاری نہر کے پاس میں ہیں اور اس کی ٹہنیاں جھکی ہوئی ہیں۔ سوچا کہ اسی باغ سے یہ پھل ٹوٹا ہوگا جسے میں نے کھایا، یہ گمان تھا، یقین نہیں تھا، لیکن مشاہدات یہ بتا رہے ہیں کہ اسی طرح سے ٹوٹا ہوگا۔ میں نے کہا کہ اس درخت کے بالے کے پاس پہنچے، باغ کے بالے کے پاس پہنچے، وہ باغ کے بالے کے عام انسان نہیں تھا، وہ یہ درخت بنی۔ پوچھا کہ آپ کو نے کہا ہے باغ کے بالے کا رسول میں سے غلطی ہوئی ہے، میں نے آپ کا ایسے جو فلاں درخت نہر کے پاس لگے ہوئے ہیں ان سے ٹوٹا، بہہ کر جا رہا تھا، مجھے بھوک کی شدت تھی، وہ میں نے کھا لیا آپ کی اجازت کے بغیر، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سیب کو معاف کر دیں، اس سیب کو معاف کر دیں۔ اللہ کا کریم ایسے ہی گناہ سے سمجھے کہ آپ انسان نہیں، آج کا حال یہ ہے کہ کوئی زمین انسان پر جائے تو معاف کرنا نہیں پڑتا، یہ تو ایک بہتا ہوا سیب معاف کرانے آیا ہے، نہ جانے وہ کیا کیا فرق کرے، رب سے معافی نہیں مانگتے، انسان سے تو کچھ ایک معمولی سیب جو شریعت اعتبار سے کوئی مواصلہ نہیں ہوتا اسے پتا، لیکن پھر بھی یہ بندہ اپنے کام کاج چھوڑ کر مسافت طے کر کے میرے پاس آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عام انسان نہیں۔ نگاہ نے سمجھ لیا، اب شرطیں بنا دی کہ ٹھیک ہے سیب کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن ہماری بھی شرطیں ہیں، سیب معاف کر دیا جائے گا لیکن ہماری بھی شرطیں ہیں۔ معزز سامعین توجہ چاہتا ہوں کہ غوث پیدا کیسے ہوتا ہے، نیک بچے کیسے پیدا ہوا کرتے ہیں، صالحین کیسے جنم لیتے ہیں، ایسے نمازی کیسے پیدا ہوتے ہیں جن کی نمازیں سے کبھی قضا نہیں ہوا کرتی ہیں۔ معزز سامعین سرکار وقت پاک بادل گرامی کے سامنے اب شکل رکھی جا رہی ہے، معمولی شکل ہے، آج کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ ہے کہ 10 روپے کا ہوتا ہے، اور کسی کی قیمت اگر پوچھنے کا سامان لے لیا جائے تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوا کرتی تھی، لوگ زمینوں کو دوسروں کو دے دیتے تھے، اپنا گھر دوسروں کو دے دیا کہ چلو ہمارا گھر ہے، اپنے باہر دوسروں کو
پڑوسیوں کو بدلیے گا پڑوسیوں کو باہر چلے گی، محلے میں کسی کو بدلیے گا تو اپنی زمینوں سے چلے گی، یہ حال بنے گا کہاں؟ مولانا صاحب نے اب اس دور میں جب جائیداد کی کوئی بہت زیادہ وقت نہیں تھی، ایسے آدمی میں ایک بندہ ایک سے معافی کے لیے پہنچا ہے، لہٰذا سامنے والا نے کہا کہ یہ انسان عام نہیں ہے، اسے جانا نہ دیا جائے، اسے بے کے رکھا جائے، اسے اپنا لیا جائے۔ معزز سامعین کے دوسرے بڑا نہیں کہ ہم سے تو معاف کر دیں لیکن ہماری بھی شرط ہے، کہا جو شرط ہے تمہاری ہمیں منظور ہے لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ تم معاف کرو، اور معاف ابھی کرنا ہے، ایسا نہیں کہ ایک سال بعد معاف کیا جائے، ابھی معاف کرنا ہے، کیونکہ وہ ختم ہونے سے پہلے معاف کرا رہا ہے، اور ختم ہونے سے پہلے معاف کرنے کے لیے آج جو شرط منظور ہے راضی ہے، ہماری شرط یہ ہے کہ ہمارے باپ نہ کرو، ہماری غلامی نہ کرو، ہمارے باپ جو درخت ہیں انہیں سیدھا کرو، انہیں پانی لگایا کرو، ٹھیک ہے منظور ہے غلامی۔ جب کافی عرصہ گزر گیا کہا تمہارا سب کا بچہ ہے مجھے معاف کر دیا جائے، کہا نہیں ابھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا، اب معاف کی شرط نہیں کیا جائے گا کہ ہماری ایک غلطی ہے، جھوٹی ہے، لگتی ہے، بہتری ہے، اندھی ہے، معزز سامعین کے ساتھ میں نے کہا ہے ذرا غور کرو، ایک سے معافی کے لیے اگر آج ہم کسی کا سیب کھا لیں اور معافی کرنے کے لیے پہنچے اور سیب کا مالک کہے کہ میری لوڑی لڑکی نے کہا کرنا ہوگا تب میں معاف کروں گا، ذرا غور کرو آج تک کون نوجوان ہے جو اتنی بڑی شرط قبول کرے گا صرف ایک سے معاف کرانے کے لیے نہیں کر سکتا۔ معزز سامعین ہر جرمانہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا لیکن اتنی بڑی شرط قبول نہیں کرے گا، لیکن قربان جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، قربان جاؤ آپ کے جذبے پر، قربان جاؤ آپ کے اس مقام و مرتبے پر جو آپ کے جذبے پر ہوا تھا کہ میرے اندر خون بننا چاہیے، وہ خون ناپاک نہیں ہونا چاہیے، میرے اندر خون بننا چاہیے، وہ بالکل پیور ہونا چاہیے، اس میں غیر چیز کی ملوث نہیں ہونا چاہیے۔ معزز سامعین اسی جذبے پر آپ نے کہہ دیا کہ نہیں آپ کی لڑکی جیسی ہے، اگر وہ لڑکی ہے تو مجھے قبول ہوگی، اندھی ہے تو مجھے قبول ہوگی، بہری ہے تو مجھے قبول ہوگی۔ معزز سامعین ان تمام شرطوں کو قبول کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے معاف کرا دیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ نیک اولاد کیسے گھر میں پیدا ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سے معاف کرانے کے لیے ساری شرطیں قبول کر دی، ساری شرطیں قبول کر دی۔ وقت گزرتا گیا، جب نکاح کی باری آئی اور نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد آپ پہلے ہی اپنی بیوی کے حجرے میں پہنچے تو کیا کہتے ہیں؟ آپ نے جانتے تھے کہ یہ بول نہیں سکتی، اللہ نے زبان نہیں گویائی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ نے سنت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیوی کے حجرے میں قدم رکھتے ہی سلام کیا، قدم رکھتے ہی آپ کے والد نے سلام کیا السلام علیکم، ادھر سے آواز آئی وعلیکم السلام، جیسے ادھر سے سلام کیے کہ جواب سلام کا جواب آیا، آپ کمرے سے باہر آئے، کمرے سے باہر آئے، کمرے کے دروازے پر آپ کے سسر کھڑے ہوئے ہیں، کہا کہاں جا رہے ہو نکل کر، کہا میرا جس سے نکاح ہوا تھا وہ عورت تو ہے ہی نہیں تھا، آپ نے کہا تھا کہ جو میری بیوی ہے اسے بولنا نہیں آتا تو گونگی ہے، بول نہیں سکتی، وہ بولی ہے، بول نہیں سکتی ہے، لیکن میں نے سلام کیا الحمدللہ اس میں جو خوبصورت آواز ہے، میں تو ڈر گیا، میں نے تو ایک سے کھایا تھا، اس کی سزا اب تک پکڑ رہا ہوں، اب اگر میں چھوڑ گیا تو میں جانے اس کی سزا پکڑ دوں گا، اس لیے میں نے جو سلام کیا ہے اسے سلام کا جواب نہیں آنا چاہیے، لہذا سلام کا جواب پر خوبصورت انداز میں آیا ہے۔ معزز سامعین اب آپ کے سسر نے وضاحت کی، سنو جس کے ساتھ تمہارا نکاح ہوا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میری بیٹی ہے اور تمہاری بیٹی ہے، تمہارا سے معاف کرانے کا انداز تھا وہ مجھے اتنا بھا گیا، مجھے اتنا پسند آیا، میں نے سوچا کہ ایک نوجوان جو جوانی کے عالم میں ایک سے معاف کرانے کے لیے میرے غلامی کو قبول کر سکتا ہے، میری لنگڑی لولی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو سکتا ہے، یقیناً وہ بڑا مقام ہوگا، وہ اچھا کام ہوگا۔
اس کے جسم کے اندر کہیں حرام لقمہ نہیں گیا ہوگا. اور میں بھی اپنی دوستوں کے لیے میں بھی اپنی بیٹی کے لیے بڑا پریشان تھا کہ میری بیٹی اتنی نیک ہے کہ اس نے اپنے محرم حضرات سے علاوہ غیر محرم کی آوازیں نہیں سنی. وہ کبھی کسی ایسے کام کی طرف نہیں گئی جس میں شیطان نے دعوت دی ہو. اس نے آزاد اور اپنے باپ کی آواز سے زیادہ کسی آواز نہیں سنی ہے کہ کتنی سادہ اور نیک میری بیٹی تھی. میں بہت دور سے سوچ رہا تھا کہ کوئی نیک کار لڑکا مل جائے, کوئی اچھا لڑکا مل جائے, تمہاری خصلت دیکھ کر پتہ چلا کہ میری بیٹی کی حق میں تم سے بہتر کوئی دوسرا نہیں مل سکتا. اب ذرا غور کریں, جب باپ گناہ پار سب ہوا کرتا ہے اور ماں اتنی بار ہوا کرتی ہے, جب ایسے لوگ ملا کرتے ہیں تب کہیں جا کر غوث اعظم پیدا ہوا کرتا ہے. تو غوث پیدا کرنا, ولی بنانا, معجزات ولی پیدا ہونا, یہ کوئی معمولی کھلونا نہیں ہے جیسا کھائیں اور ہمارے گھروں میں غوث پیدا ہو جائے, جو چاہیں ہم کر جائیں اور ہمارے گھروں کے اندر اللہ والے پیدا ہو جائے. نہیں, اس کے لیے والدین کا متقی ہونا ضروری ہے, والدین کا صالحین ہونا ضروری ہے, والدین کے پیٹ میں پہنچنے والے ہر لقمے کا حلال ہونا ضروری ہے. اور یہ بات ثابت کرتی ہے سرکار غوث پاک والد گرامی نے کہ آپ کے والدین اتنے ہیں, ان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا وہ معجزات ولی بن کر پیدا ہوا اور ولادت کے وقت ہی سے کرامتوں کا ظہور ہونا شروع ہو گیا. تو یہ شان ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. سرکار غوث اعظم بچپنے کے عالم میں ہیں. والدین جیسے ہوتے ہیں بچے سے ویسے ہوا کرتے ہیں. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی جس مقام و مرتبے سے نوازا ہے, ہم اسے بیان نہیں کر سکتے, اسے بیان نہیں کیا جا سکتا. میں نے جب میں کہا تھا کہ اس سے بڑی اور کون سی فضیلت ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب خواب میں یہ بشارت دے کہ تمہارے گھر میں جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے یہ صرف تمہارا بیٹا نہیں ہے, یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بیٹا ہے. اور اس کی شان یہ ہے, اس کا مقام یہ ہے, رب کی نظر میں اس کی بلندی یہ ہے کہ جس طریقے سے دنیائے نبوت میں صفحے اول پر ہیں, اسی طریقے سے دنیائے ولایت میں صفحے اول پر مارا گیا. اس سے بعد کچھ چاہیے نہیں جا سکتا. تو یہ شان ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ. آپ اپنے قصیدے میں خود بیان کرتے ہیں کہ کوئی زمانہ نہیں جو میرے پاس نہ آتا ہو, کوئی مہینہ نہیں جو میرے پاس نہ آتا ہو, جو مجھ سے اجازت نہ لیتا. کسی بھی شخص کو اس وقت تک ولایت نہیں دی جاتی جب تک اس کی سند پر سرکار غوث اعظم کے سائن نہ ہو جائے, آپ کی رضامندی نہ ہو. اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے. جب حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تعلیم سے فارغ ہوئے اور درس میں ختم کرنا آپ نے, تو آپ واضح نہیں فرماتے, تقریر نہیں کرتے تھے, تقریر نہیں کرتے تھے. علم بے مثال علم ہے. بغداد کے بڑے بڑے علماء سے آپ نے تعلیم حاصل کی, لیکن آپ تقریر نہیں فرماتے تھے. ایک خواب میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اے میرے بیٹے تم وعظ نہیں کرتے, نصیحت نہیں کرتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یا رسول اللہ میں تو عجمی عربی ہوں, میں نے عربی کے سامنے بولتا ہوں مجھے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے, الجھن محسوس ہوتی ہے, میں بول نہیں پاتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور غوث اعظم سے ارشاد فرمایا, میرے عبد القادر نے بیٹے اپنی زبان اپنے منہ کو کھولو
حضور غوث اعظم نے اپنے منہ کو لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک سے 7 مرتبہ دعا لیتے ہیں۔ کیا مرتبہ؟ 7 مرتبہ اللہ کے رسول نے آپ کے منہ مبارک سے دعا لیتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، کتب سیرت آپ اٹھا کر دیکھیں کہ جب حضور سفر فرماتے تھے اور کہیں ایسا کوئی ملتا تھا جس میں کا پانی کھاری ہوتا تھا، میٹھا نہیں ہوتا، نمکین پانی ہوتا تھا، اور دور دور تک صحابہ کو پانی نہیں ملتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کھاری پانی میں ایک مرتبہ اپنا لعاب ڈال دیتے تھے تو پورا کنواں میٹھا ہو جایا کرتا تھا۔ ایک بار لعاب ڈالنے کا اثر یہ ہوتا تھا کہ زمین میں وہ کنواں میٹھا ہو جاتا تھا، اور وہ کنویں جہاں جہاں اللہ کے رسول نے اپنا لعاب ڈالا ہے اور وہ آج بھی جاری ہے، آج بھی ان کنووں سے میٹھا اور ٹھنڈا پانی نکلا کرتا ہے۔ ایک بار لعاب ڈالنے کا حال یہ ہے کہ پورا پانی میٹھا ہو جایا کرتا ہے، اور یہاں ایک بار نہیں ڈالا جا رہا ہے، 7 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک آپ کی میں ڈالا۔ خواب ختم ہوا، اس کے بعد سلطان معاویہ مشکل کشا شیر خدا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملہ کرتے ہیں، اب اس سے بیٹا کہ تم واضح کیوں فرماتے ہیں، نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا کیسے نصیحت کروں، میں تو عربیوں کے سامنے بول نہیں پاتا ہوں۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے منہ کے اندر 6 مرتبہ لعاب ڈالا، اور جب سے بیدار ہوئے اس کے بعد جب قدر سے لینا شروع کیا، حضور غوث اعظم نے قدر سے لینا شروع کیا۔ یہ کرامتوں کا باب تو بہت بڑا ہے، غوث اعظم کرامتوں کا باب بہت بڑا ہے۔ میں جو علم کی خدمات ہیں اس کی طرف ذرا روشنی ڈال دوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے درس دینا شروع کیا تو آپ کے درس کی کیفیت یہ ہو گئی کہ کچھ دن میں آپ کا جو قرآن کا قبول ہو گیا، اس کے بعد آپ اپنے مدرسے سے درس دینے لگے، مدرسے کا جو علاقہ تھا وہ بھی بڑھ گیا، پھر آپ اپنے محلہ کا سب سے بڑا چوک تھا اس پر درس دینے لگے، وہ بھی بڑھ گیا۔ اس کے بعد آپ اپنے گاؤں سے باہر نکل کر درس دینے لگے، اور آپ کے درس میں ایک وقت میں تقریباً 77,000 لوگ 77,000 لوگ شامل ہوتے تھے۔ آج مائک کا سسٹم ہے، دور تک آواز جایا کرتی ہے، آپ اندازہ لگائیں اگر یہاں 200 لوگ ہو جائیں اور مائک بند کر دیا جائے تو ہماری آواز جو 200 کا آخری انسان ہوگا وہاں تک نہیں پہنچ پائے گی، لوگ کچھ کر سنیں گے۔ معزز سامعین، لیکن ذرا غور کرو 77,000 کا مجمع کتنا بڑا مجمع ہوگا، جہاں تک نظر جاتی ہوگی لوگ نظر آتے ہوں گے، جہاں تک نظر کام کرتی ہوگی انسانوں کی بھیڑ نظر آتی ہوگی، لیکن تمام لکھنے والے جس نے غوث پاک کی سیرت لکھی ہے اور غوث پاک کے خطبات سنے ہیں، ان تمام لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ سرکار غوث پاک کی کرامت وارث کے وقت یہ ہوا کرتی تھی کہ جس طریقے سے آپ کی آواز صفحے اول کے لوگ سنا کرتے تھے، صفحے آخر کے لوگ ایسے ہی سنا کرتے تھے۔ اور مولانا کیوں نہ سنے، مصطفیٰ جان رحمت کا لعاب بول رہا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا لعاب بول رہا ہے، اس لیے آواز جس طریقے سے صفحے اول کے لوگ سنا کرتے تھے صفحے آخر کے لوگ سنا کرتے تھے۔ اور ان کا یہ حال تھا کہ صفحے اول میں تقریباً ایسے جو سمجھ آیا بول رہے تھے، آپ کے آواز نوٹ کیا جاتا تھا، آپ کی تقریروں کو لکھا جاتا تھا، اور صفحے اول میں تقریباً 400 علماء بیٹھا کرتے تھے، اور صرف علماء نہیں ہوتا کرتے، اولیاء اللہ ہوا کرتے، وہاں کے بعد نوٹ نہیں فرمایا، اور آپ کی تقریر کا عالم یہ ہوتا تھا کہ جب آپ کی تقریر ختم ہوتی تھی تو لوگوں پر وجدانی کیفیت تاری ہو جاتی تھی، لوگ اپنی گریبان اڑانے لگتے تھے،
ان 70,000 میں سے نہ جانے کتنے لوگوں کا جو جنازہ ہوتا تھا کیونکہ عشق کی وجدانی ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں اور آپ کے تقریر اور آپ کے علم کی نمات میں اس قدر گم ہو جایا کرتا تھا کہ اس دنیا اور دنیا میں رہتے ہوئے اپنے جسم کی پرواہ نہیں ہوا کرتے تھے. یہ حال اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام دنیا میں بہت سے آدمی نہیں پوری دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سے آدمی تو آپ کے لیے میدان ہے وہ بھی بڑا وسیع ہے اور کرامتوں کا جو میدان ہے وہ بھی بڑا وسیع ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے سچی محبت کریں. آپ کے دور میں یہ ہونا ہے آپ نے جو فرمودات ہیں ان پر ہم عمل کریں. سچی محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں ان کے جو فرمودات ہیں ان کے جو ارشادات ہیں ہم ان پر عمل کریں. ورنہ اگر کرامت کا تسلیہ سے کیا جائے تو ایک مشہور کرامت میں نے عرض کر کے گزرا. آپ دیکھیں ایک کرامت کے اندر حضور غوث اعظم کی کتنی کرامتیں موجود ہیں. یہ کرامت بڑا مشہور کرامت ہے. آپ نے سنا ہوگا بات کیا کرتا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پوری بلا جو ڈوب